مائنڈ کیور کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تھوڑا تاریک ضرور ہے، لیکن اسے سمجھنا آج کی دنیا میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ موضوع ہے ڈارک سائیکالوجی۔ جی، یعنی نفسیات کا وہ پہلو جسے لوگ دوسروں کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور کبھی کبھی تو انہیں ذہنی طور پر توڑنے کے لیے بھی۔ اور یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد ان طریقوں کو سکھانا بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مقصد صرف ان کی پہچان کرنا سیکھنا ہے تاکہ کوئی ہمیں اپنے جال میں نہ پھنسا سکے۔ جی، ہم جانیں گے کہ جوڑ توڑ کرنے والے یعنی مینیپولیٹو لوگ کون سی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں، اور سب سے اہم، ہم خود کو ان سے بچا کیسے سکتے ہیں۔ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے، لیکن ڈارک سائیکالوجی میں ہم ان سوچوں اور کاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا مقصد دوسروں کا، یوں سمجھیں، شکار کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کھیل کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ایک مینیپولیٹو شخص کسی کی حقیقت ہی بدل کر رکھ دیتا ہے؟ ایک بہت ہی عام تکنیک جو سننے میں آتی ہے وہ ہے گیس لائٹنگ۔ یہ لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ، جیسا آپ نے کہا، بہت عام ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیا کہاں سے۔ یہ 1938 کے ایک برطانوی ڈرامہ گیس لائٹ سے آیا، جس پر بعد میں ایک بہت مشہور فلم بھی بنی۔ اچھا، تو اس میں کیا کہانی تھی؟ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ پاگل ہو رہی ہے۔ وہ ہر رات گھر کی گیس سے جلنے والی لائٹ کو جان بوجھ کر مدھم اور تیز کرتا۔ اوہ! جب بیوی کہتی کہ لائٹ کم زیادہ ہو رہی ہے تو شوہر صاف انکار کر دیتا اور کہتا کہ نہیں، لائٹ تو بالکل ٹھیک ہے، شاید تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ مطلب وہ مسلسل اس کی حقیقت کو جھٹلاتا تھا۔ بالکل، اور چونکہ بیوی کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور وہ شوہر پر پورا بھروسہ کرتی تھی، آخر کار اسے خود بھی یقین ہو گیا کہ وہ واقعی پاگل ہو رہی ہے۔ تو گیس لائٹنگ یہی ہے؟ جی بالکل یہی۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور ایک اور تکنیک جس کا اکثر ذکر ملتا ہے وہ ہے آئسولیشن، یعنی تنہا کر دینا۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ آئسولیشن، یوں سمجھیں، بہت سی دوسری تکنیکوں کی بنیاد ہے۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے۔ جوڑ توڑ کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنے شکار کو اس کے سپورٹ سسٹم سے کاٹ دیتا ہے۔ سپورٹ سسٹم سے مراد؟ اس کے دوست اور خاندان۔ جی، اس کے دوست، اس کا خاندان، ہر وہ شخص جو اسے سہارا دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، کوئی شخص آپ کی زندگی میں سپنوں کے شہزادے کی طرح داخل ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ آپ کا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی بہن۔ ٹھیک ہے۔ پھر وہ آپ دونوں کے درمیان موجود کسی چھوٹے سے اختلاف کو ہوا دے گا، آپ کے کان بھرے گا کہ دیکھو وہ تمہیں کنٹرول کرتی ہے، تاکہ آپ اپنی بہن سے دور ہو جائیں اور صرف اسی پر انحصار کرنے لگیں۔ اور جب انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے؟ جب آپ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں اور مدد مانگنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تب مینیپولیٹر اپنا اصلی کھیل شروع کرتا ہے۔ ان ٹیکنیکوں کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ دو بھائیوں سنی اور وکی کی کہانی ہے، جہاں ایک بھائی نے دوسرے کی زندگی تباہ کرنے کے لیے مائنڈ گیمز کا ایک پورا جال بنا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک لیکن سبق آموز کہانی ہے۔ سنی، بڑا بھائی، ایک نارسسسٹ یعنی خود پسند اور شاطر انسان تھا، جبکہ وکی ایک عام جذباتی نوجوان تھا۔ سنی کا مقصد صرف ایک تھا کہ وکی کبھی بھی کسی بھی حال میں اس سے زیادہ کامیاب نہ ہو پائے۔ تو اس نے شروعات کیسے کی؟ سنی نے سب سے پہلے محبت اور قربانی کا دکھاوا کر کے وکی کا بھروسہ جیتا۔ پھر اس نے پرسیپشن مینجمنٹ کا استعمال کیا۔ پرسیپشن مینجمنٹ یعنی تاثر کو کنٹرول کرنا؟ بالکل۔ وہ وکی کے دوستوں اور رشتہ داروں کے کانوں میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈالتا کہ وکی نادان ہے، خود غرض ہے اور بہت غصے والا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ خود کو ایک بہت خیال رکھنے والے، قربانی دینے والے بڑے بھائی کے طور پر پیش کرتا۔ تو اس نے سب کے ذہنوں میں ایک تصویر بنا دی۔ جی، ایک ایسی تصویر جس میں وہ ہیرو تھا اور وکی ایک مسئلہ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وکی کے اپنے ہی لوگ لاشعوری طور پر اس سے دور ہوتے گئے اور سنی کو ایک بہتر انسان سمجھنے لگے۔ وکی کو خبر بھی نہ ہوئی
اور وہ سب سے الگ تھلگ ہو گیا۔ اور پھر اس کھیل کا عروج تب آیا جب وکی نے ایک بڑے مقابلے کے امتحان UPSC میں کامیابی حاصل کرنے کی ٹھانی۔ بالکل، جب وکی نے امتحان کا پہلا مرحلہ پاس کیا تو سنی نے خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے اس کی کامیابی کو کمتر دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل امتحان تو آگے ہے۔ یعنی اس کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش۔ جی، لیکن جب اسے لگا کہ وکی شاید کامیاب ہو ہی جائے گا تو اس نے ایک بہت خطرناک چال چلی۔ اس نے امتحان کے سب سے اہم مرحلے سے ٹھیک پہلے خاندان میں ایک ایسا جھگڑا کھڑا کر دیا جس کا سارا ذہنی دباؤ بالواسطہ طور پر وکی پر آ پڑا۔ لیکن وہ تو وکی کا حمایتی ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ یہی تو ایک شاطر دماغ کی پہچان ہے۔ ایک طرف وہ وکی کو تسلی دیتا کہ تم بس پڑھائی کرو، میں سب سنبھال لوں گا، اور دوسری طرف وہ پیچھے سے اس جھگڑے کو مزید ہوا دیتا رہا۔ اس شدید ذہنی تناؤ کی وجہ سے وکی امتحان میں ناکام ہو گیا اور اس ناکامی نے اسے توڑ کر رکھ دیا اور ہو کر اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ یہ کہانی سن کر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی شخص ایسے ذہنی شکاریوں سے خود کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم ہے حقیقت کو تسلیم کرنا، ایکسیپٹنگ ریالٹی۔ اکثر ہم اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی اپنا شوہر، بیوی، دوست یا خاندان کا کوئی فرد ہمارے ساتھ زہریلا سلوک کر رہا ہے۔ ہم اس رشتے کو بچانے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ جی، ہم جذباتی کمزوری کی وجہ سے اس تکلیف دہ سچائی سے منہ موڑتے ہیں، لیکن جب تک ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے ہم خود کو بچا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو سچ کو قبول کرنا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد اگلا قدم ہے پر اعتماد بننا، بیکمنگ assertive۔ assertive ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا غصہ کرنا یا جھگڑنا؟ تے نفس کو مقدم رکھنا۔ بالکل، ایک پر اعتماد شخص نہ تو دوسروں پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو خود پر حاوی ہونے دیتا ہے۔ اور حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد اور اپنی حدود مقرر کرنے کے بعد کوئی اور قدم بھی ہے۔ ایک بہت ہی عملی قدم ہے اپنی حقیقت کو ریکارڈ کرنا، ایک پرائیویٹ ڈائری رکھنا۔ ڈائری؟ وہ کیسے مدد کرے گی؟ وہ گیس لائٹنگ کا توڑ ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے گا کہ میں نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں، تو آپ کے پاس اپنا لکھا ہوا ثبوت ہوگا۔ اچھا، تاکہ انسان کو اپنے حواس پر شک نہ ہو۔ جی، آپ کی ڈائری سچائی کا ایک لنگر بن جائے گی۔ اور آخری قدم، وہ شاید آئسولیشن کا توڑ ہوگا۔ بالکل درست۔ آخری قدم ہے اپنے سپورٹ سسٹم کو دوبارہ تعمیر کرنا۔ جن دوستوں اور رشتہ داروں سے آپ کو دور کیا گیا تھا ان سے دوبارہ رابطہ کریں، ہمت کر کے انہیں بتائیں کہ آپ کے صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اور اکثر ہمارے اپنے لوگ مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا سپورٹ سسٹم واپس آتا ہے، جوڑ توڑ کرنے والے کی آدھی سے زیادہ طاقت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دفاع 4 ستونوں پر کھڑا ہے: حقیقت کو تسلیم کرنا، اپنی حقیقت کو ریکارڈ کرنا، مضبوطی سے اپنی حدود کا تعین کرنا اور اپنے لوگوں سے دوبارہ جڑنا۔ دراصل یہ سب ایک مرکزی خیال کے گرد گھومتا ہے: اپنے ذہن کا کنٹرول واپس لینا۔ جوڑ توڑ کرنے والا آپ کے ذہن پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کا دفاع اپنے ذہن کو آزاد کرانا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارے دشمن بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہماری اپنی بے لگام سوچیں پہنچاتی ہیں۔ صحیح۔ اس لیے سب سے بڑا دفاع اپنی سوچ اور اپنے رد عمل پر قابو پانا ہے۔ جب آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو کوئی بھی مینیپولیٹر آپ کے ذہن کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ اور یہاں ایک آخری بہت ہی چونکا دینے والا خیال ذہن میں آتا ہے: کیا جوڑ توڑ کرنے والے ہمیشہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ اپنی خود پسندی اور عدم تحفظ میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوں کہ انہیں خود بھی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی حقیقت سچی لگتی ہو؟ یہ بات ان کے عمل کو جائز تو نہیں ٹھہراتی۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن یہ خوفناک سوال ضرور پیدا کرتی ہے کہ آپ کا مقابلہ کسی شاطر جھوٹے سے ہے یا ایک ایسے بیمار ذہن سے جو سچ دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہے۔ اس پر سوچئے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔